اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلدوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں اول ہونے کی روایات، دعوت عام کا حکم اور قریش سے صفحہ پر آپ علیہ السلام کا خطاب، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ بعض دوسرے راوی کہتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے ہیں۔ ان کے اقوال ذیل میں درج ہیں۔ شعبہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا، سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ انہوں نے کہا، کیا تم حسان بن ثابت کے اس قول سے واقف نہیں ہو؟ اذا تذکرت شجوا من اخی سکا فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل خیر البریات کاہا وعدلہا بعد النبی واوفاہا بما حملہ الثانیت تعلیل المحمود مشہدہ واول الناس منکم صدق الرسول۔ ترجمہ: جب تم کسی قابل احمد شخص کا اتفاق سے ذکر کرو تو ضرور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کارناموں کی وجہ سے انہیں یاد کرنا۔ نبی کے بعد وہ تمام خلقت میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، عادل اور اپنے فرائض کا کما کا انجام دینے والے تھے۔ وہ دوسرے پیروکار تھے جن کی حاضری ہمیشہ لائق مدح ٹھہری، اور وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ ابن عباس سے دو اور سندوں سے مروی ہے۔ عمر بن حفصہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوقاز میں فروکش تھے، میں آپ کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کہ اب تک آپ کی اس دعوت میں کس نے آپ کی اتباع کی ہے؟ آپ نے فرمایا، دو شخصوں نے، ان میں سے ایک آزاد ہے اور دوسرا غلام، ابو بکر اور بلال۔ اسی وقت میں بھی اسلام لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اسلام چوگوشہ ہو گیا۔ حضرت ابو ذر اور حضرت ابسہ دونوں اس بات کے مدعی تھے کہ ہمارے اسلام لانے سے اسلام کے چار سمت ہو گئے، اور ہم سے پہلے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور بلال مسلمان تھے۔ یہ دونوں اس بات سے ناواقف تھے کہ ان میں سے کون کب اسلام لایا ہے۔ ابراہیم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے۔ دوسری سند سے ابراہیم نقی ہی سے مروی ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے۔ کیا حضرت ابو بکر سے پہلے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے؟ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ ابو بکر سے پہلے ایک جماعت کی جماعت اسلام لا چکی تھی۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے کہا، کیا تم میں سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں، ان سے قبل 50 سے زیادہ صحابہ اسلام لا چکے تھے، مگر وہ اپنے اسلام میں سب سے افضل ضرور تھے۔ کچھ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ پر ایمان لائے اور آپ کے پیرو ہوئے۔ زوری سے بھی جب دریافت کیا گیا کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا ہے، انہوں نے کہا، عورتوں میں خدیجہ اور مردوں میں زید بن حارثہ۔ سلیمان بن یسار سے مروی ہے کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ اسلام لائے۔ عمران بن ابی انس سے یہی مروی ہے۔ عروہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ اسلام لائے۔ اس سلسلے میں اسی راوی سے دوسرا بیان یہ ہے کہ پھر زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اسلام لائے۔ علی بن ابی طالب کے بعد وہ پہلے مرد ہیں جو اسلام لائے اور نماز پڑھی۔ ان کے بعد ابو بکر بن ابی قحافہ الصدیق اسلام لائے۔ مسلمان ہوتے ہی انہوں نے نہ صرف اپنے اسلام کا اعلان کیا بلکہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے لگے۔ دعوت اسلام کے لیے صدیق کی خدمات۔ ابو بکر اپنی قوم میں مقبول و محبوب تھے، نرم مزاج تھے، قریش میں سب سے زیادہ عالی نسب تھے اور نسب قریش کی برائی بلائی سے سب سے زیادہ واقف تھے۔ تجارت کرتے تھے، با اخلاق اور مشہور آدمی تھے۔ ان کی تمام قوم والے ان کے علم، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے ان کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے الفت رکھتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنی ان قوم والوں کو، جن پر ان کو بھی بھروسہ تھا اور جو آپ کے پاس آ کر شریک مجلس ہوتے تھے، اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔
چنانچہ جیسا کہ ہمیں روایات پہنچی ہیں، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ ان کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے، اور جب انہوں نے ابو بکر کی دعوت قبول کر لی تو وہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور یہ باقاعدہ اسلام لائے اور نماز پڑھی۔ یہ 8 آدمی وہ ہیں جو اول اسلام لائے، نماز پڑھی، رسول اللہ کی تصدیق کی، اور جو پیام اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے۔ اس کے بعد پھر متواتر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، ان میں مرد اور عورتیں دونوں شریک تھے۔ ہوتے ہوتے اسلام کا چرچا پورے مکہ میں ہو گیا اور لوگ اس کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ واقعی ابن سعد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہماری تمام جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل قبلہ میں سب سے پہلے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ ان کے بعد ان 3 صاحبوں ابو بکر، علی اور زید بن حارثہ کے متعلق ہم ارباب سیر و تاریخ میں اختلاف رائے ہے کہ ان میں پہلے کون اسلام لایا۔ واقعی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ خالد بن سعید بن العاص اسلام لائے، وہ 5ویں مسلمان گئے، اور ابو ذر اسلام لائے۔ رابیوں نے کہا ہے کہ یہ چوتھے یا 5ویں مسلمان ہیں۔ عمر بن ابسا السلمہ اسلام لائے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چوتھے یا 5ویں مسلمان ہیں۔ ان سب اصحاب کے متعلق بہت سی روایات آئی ہیں کہ کون کس مرتبے پر اسلام لایا ہے، اور ان سب کے متعلق اختلاف رائے ہے۔ ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل کہتے ہیں کہ زبیر ابو بکر کے بعد اسلام لائے، اس طرح وہ چوتھے یا 5ویں مسلمان ہیں۔ ابن اسحاق نے یہ بیان کیا ہے کہ خالد بن سعید بن العاص اور ان کی بیوی حمینہ بنت خلط بن اسد بن عامر بن بیاضہ جو بنو خزاعہ سے تھی، ان ابتدائی مسلمانوں کے بھی بعد جن کے ہم نام اوپر لکھ آئے ہیں، ایک بڑی جماعت کے اسلام لانے کے بعد اسلام لائے۔ دعوت عام کا حکم۔ اللہ عز و جل نے بعثت کے 3 سال کے بعد رسول اللہ کا حکم دیا کہ جو پیام ہم نے آپ کو دیا ہے اسے اب اعلانیہ طور پر بیان کریں اور ہماری طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ چنانچہ اسی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ جو تم کو حکم دیا جاتا ہے اسے بیان کرو اور مشرکین سے منہ پھیر لو۔ اس اعلان دعوت کے حکم سے پہلے اور بعثت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک اپنی دعوت و تعلیم کو چھپائے ہوئے تھے۔ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اپنے قریب کے خاندان والوں کو ڈراؤ اور اپنے پیر و مومنین کے لیے اپنے بازو جھکاؤ، اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو کہہ دو کہ میں تمہارے افعال سے بالکل بری و ذمہ ہوں۔ اپنے پیرو مومنین۔ اس زمانے میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے چھپ کر پہاڑ کی گھاٹیوں اور کھڈوں میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص چند اور صحابہ کے ساتھ مکے کی ایک گھاٹی میں نماز کے لیے گئے ہوئے تھے کہ اس حالت میں مشرک نمودار ہوئے۔ انہوں نے صحابہ سے جھگڑا کیا اور ان کی نماز کو برا سمجھا۔ جب زبانی باتوں سے وہ بات نہ آئے تو مشرکوں نے صحابہ سے لڑائی چھیڑ دی اور جنگ ہونے لگی۔ سعد بن ابی وقاص نے اس دن ایک مشرک کو اونٹ کے جبڑے سے ایسی ضرب لگائی کہ اس سے وہ لہو لہان ہو گیا۔ اسلام میں سب سے پہلی مرتبہ یہ خون بہایا گیا۔ قریش سے صفا پر خطاب۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا پر چڑھ کر تمام قریش کو آواز دی۔ وہ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم کو اس کی اطلاع کر دوں کہ صبح و شام دشمن تم پر غارت گری کرنے والا ہے، کیا تم مجھے سچا نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم تم کو سچا سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو میں تم کو سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا تو ہلاک ہو گیا۔
اسی لیے تو نے ہمیں بلایا اور جمع کیا تھا۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ صورت تبت یدا ابی لہب و تب نازل فرمائی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے نکل کر کوہ صفا پر چڑھے اور وہاں سے اپنی قوم کو پکارا کہ میرے پاس آؤ۔ لوگوں نے باہم پوچھا کہ کون پکار رہا ہے؟ کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پھر نام لے کر اب اے فلاں کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد میرے پاس آؤ۔ جب سب آپ کے پاس جمع ہو گئے آپ نے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں زبردست لشکر حملہ کے لیے برآمد ہونے والا ہے تم یہ سچا سمجھو گے؟ سب نے کہا آج تک ہم اس بات سے واقف نہیں ہو سکے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ ابو لہب نے کہا تو ہلاک ہو، اسی لیے تو نے ہمیں بلایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے جلسے سے اٹھ گیا، اور تب یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب۔